چارلی کرک تھا کون، اس کو کیوں مارا گیا، اس کی ہلاکت سے امریکہ میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے اور اس کے نظریات کیا تھے جانتے ہیں۔ ستمبر 2025 کو یوٹا ویلی یونیورسٹی کا آڈیٹوریم ہزاروں سامعین سے بھرا ہوا تھا۔ چارلی کرک اسٹیج پر تھے، ان کی تقریر ٹرانسجنڈر پالیسیز پر تھی۔ وہ پرجوش لہجے میں اپنے خیالات بیان کر رہے تھے۔ حال میں سناٹا چھا گیا جب انہوں نے کہا، ہم اپنی آئندہ نسل کو نظریاتی تجربات کا شکار نہیں بننے دیں گے۔ اچانک ایک گولی کی آواز گونجی، لمحوں میں مجمع چیخوں اور بھگدڑ میں بدل گیا۔ گولی سیدھی ان کی گردن میں لگی، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اب جانتے ہیں کہ چارلی کرک تھا کون، اس کو کیوں مارا گیا، اس کی ہلاکت سے امریکہ میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے اور اس کے نظریات کیا تھے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ چارلی کرک 14 اکتوبر 1993 کو شکاگو میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ہی سیاست میں قدم رکھا اور جلد ہی امریکہ کے قدامت پسند حلقوں میں ایک نمایاں چہرہ بن گئے۔ انہوں نے ٹرننگ پوائنٹ USA کی بنیاد رکھی، جو چند سالوں میں ملک کی سب سے سرگرم نوجوانوں کی تنظیم بن گئی۔ لیکن کرک صرف ایک کارکن نہیں تھے، وہ ایک قدامت پسند تجزیہ کار بھی تھے۔ ان کی تقریریں، مضامین اور ٹی وی پر بحث مباحثے ہمیشہ لبرل بیانیے کے خلاف ایک جارحانہ موقف کی عکاسی کرتے تھے۔ چارلی کرک کے نظریات ایک واضح فریم میں سمائے ہوئے تھے۔ وہ امریکہ کو اس کی قدامت پسند جڑوں کی طرف واپس لے جانا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکی معاشرتی ڈھانچے کو سب سے بڑا خطرہ لبرل نظریات اور ٹرانسجنڈر پالیسیز سے ہے۔ ان کا موقف تھا کہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو ایسے تجرباتی نصاب کا میدان نہیں بننا چاہیے جو نوجوان نسل کو اپنی شناخت کے بحران میں مبتلا کر دے۔ ان کی زبان تیز اور موقف غیر لچکدار ہوتا، مگر یہی ان کی پہچان تھی۔ بین الاقوامی سیاست پر بھی ان کا موقف غیر روایتی تھا۔ وہ یوکرینی حکومت کے سب سے سخت ناقدین میں سے تھے۔ ان کے نزدیک یوکرین کو فوجی امداد دینا امریکی ٹیکس دہندگان کے ساتھ ناانصافی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، امریکہ کو اپنی سرحدوں پر سرمایہ لگانا چاہیے، نہ کہ ایسی جنگوں پر جو ہماری نہیں کسی اور کے مسئلے ہیں۔ وہ روس کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے حامی تھے اور سمجھتے تھے کہ تصادم کے بجائے مکالمہ ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی ان کے دل کے قریب تھی۔ کرک اسے صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک قومی لاہ عمل سمجھتے تھے اور بارہا یہ کہتے کہ امریکہ کی اصل خدمت یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ترجیح دے، اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائے اور اپنے وسائل کو گھریلو مسائل پر خرچ کرے۔ 10 ستمبر 2025 کو یوٹا ویلی یونیورسٹی کا آڈیٹوریم ہزاروں سامعین سے بھرا ہوا تھا۔ چارلی کرک اسٹیج پر تھے، ان کی تقریر ٹرانسجنڈر پالیسیز پر تھی۔ وہ پرجوش لہجے میں اپنے خیالات بیان کر رہے تھے۔ حال میں سناٹا چھا گیا جب انہوں نے کہا، ہم اپنی آئندہ نسل کو نظریاتی تجربات کا شکار نہیں بننے دیں گے۔ اچانک ایک گولی کی آواز گونجی، لمحوں میں مجمع چیخوں اور بھگدڑ میں بدل گیا۔ گولی سیدھی ان کی گردن میں لگی، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ امریکہ بھر میں اس سانحے نے کہرام برپا کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، چارلی کرک صرف ایک دوست نہیں تھے، وہ امریکہ کی قدامت پسند روح تھے۔ آج ہم نے ایک جنگجو کھو دیا۔ GD وینس نے کہا ہے کہ یہ آزادی رائے کے قتل کی بدترین مثال ہے۔ ان کی جان گئی لیکن ان کا پیغام آج پہلے سے زیادہ زندہ ہے۔ یوٹا کے گورنر نے کہا، یہ ایک سیاسی قتل ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی نفرت کی کھلی گواہی ہے۔ لبرل حلقے بھی خاموش نہ رہے۔ انہوں نے تشدد کی مذمت تو کی لیکن کہا کہ کرک زبان اکثر تقسیم اور اشتعال کو بڑھاتی تھی۔ ٹرانسجنڈر کمیونٹی نے بھی کہا کہ ہم اختلاف رکھتے تھے لیکن گولی کبھی جواب نہیں ہو سکتی، یہ سب کے لیے خطرناک راستہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ سانحہ صرف ایک شخص کے قتل کا نہیں بلکہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی سیاسی تقسیم کی علامت ہے۔ قدامت پسند حلقے کرک کو شہید قرار دے کر اپنی تحریک کو اور تیز کریں گے۔ لبرلز مزید دفاعی پوزیشن اختیار کریں گے مگر تشدد کے خلاف یک زبان ہوں گے۔ یوکرین جنگ میں قومی سطح پر ایک نئی بحث جنم لے گی۔ کیا امریکہ کو امریکہ فرسٹ پر توجہ دینی چاہیے یا عالمی ذمہ داریوں پر؟ یہ واقعہ آئندہ انتخابات کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ امریکہ اب
ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں آزادی رائے اور سیاسی انتہا پسندی براہ راست آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان کا کیا موقف ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس واقعے کی سخت مذمت کی۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انتہا پسندی ایک عالمی خطرہ ہے۔ اختلاف رائے کو بندوق سے ختم کرنے کی کوشش جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی توہین ہے۔ پاکستانی تجزیہ کاروں نے کہا کہ امریکہ جس انتہا پسندی پر دنیا کو نصیحت کرتا رہا، آج وہی انتہا پسندی اس کے اپنے سیاسی دل پر وار کر رہی ہے۔ چارلی کرک کی موت نے امریکہ کو ایک آئینہ دکھا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت آزادی رائے کی حفاظت کر پائے گی یا پھر گولی اور نفرت اس کے مستقبل کو یرغمال بنا لے گی؟ ناظرین، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔